ہم سب سے پہلے تو کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کلمہ یاد کرو اور اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اس کا ترجمہ بتاؤ اپنے بچوں کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی پوجنیہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، پوجا کے قابل نہیں ہے۔ عبادت اور برشف کا ڈیزرو جو ہے وہ صرف اللہ پاک ہے، ایک اللہ، صرف ایک رب کائنات عبادت کا مستحق ہے۔ اسی پر ہمارے ایمان، ہمارے فیتھ کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں راسخ کر دینا چاہیے، بٹھا دینا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ کیونکہ آپ یاد رکھیے، میں نے صبح بھی بتایا تھا، رب کائنات فرماتا ہے کہ تم ہماری رحمت سے نا امید مت ہو، ہماری رحمت سے نا امید مت ہو، حالات دیکھ کر آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہ حالات چلتے رہے ہیں اور اس طرح سے ہوتا رہا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے 300 سال تک کعبہ شریف میں، کہاں پر؟ کعبہ شریف میں 365 بت رکھ دیے گئے تھے۔ کتنے؟ 365 کعبہ شریف میں۔ یہ کوئی مسجد نہیں ہے کہ آپ کے ملک کی مسجد میں رکھ دیے گئے ہیں، کعبہ شریف میں رکھے گئے تھے، اور 300 سال تک رکھے رہے۔ 300 سال تک وہ بت، وہ مورتیاں رکھی رہیں اور لوگ ان کی پوجا کرتے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس کا صفایا فرمایا۔ فتح مکہ آپ سنتے ہوں گے، مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 360 بتوں کو کعبہ شریف سے باہر نکالا۔ تو دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہیں پر بھی کوئی بت رکھ دے گا تو وہ عبادت گاہ بدل جائے گی، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ رب کائنات پھر اب یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا، وہ جس سے چاہے حفاظت کروا لے گا۔ ابابیل آئے، ابابیل چڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی حفاظت کروائی۔ تو ہمیں فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی، اور محنت کرنا ہے ہمیں اپنے ایمان پر، اپنی اولاد کے ایمان پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اور ہماری اولاد کا ایمان چلا جائے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ بندہ شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، کوئی شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو ہمیں فکر کرنی ہے اپنی اولاد کے ایمان کی، اپنے ایمان کی، اور ہمیں کام کرنا ہے۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی دین کا کام کیا، کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زندگی میں، ظاہری زندگی میں جب کوئی اڑچن، کوئی پریشانی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اور تیز کر دیتے، یعنی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتے، اللہ کے آگے سر جھکا دیتے، رب کائنات کی مدد شامل حال ہو جاتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ اگر ہمیں خود کو اور اپنے ایمان کو سیف کرنا ہے تو ہمیں اپنے رب سے، اپنے اولیاء اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو اللہ نے خود فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا مشورہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ کوئی کسی عالم، کسی مولانا، کسی ملا، کسی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ ایسی کتاب کی بات ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کی پیٹ میں آدھے سے زیادہ قرآن حفظ کر لیا۔ دیکھیے کھجوریں بھی ماشاءاللہ یہ اچھی والی آئیں بٹیں گی، مگر کھجوروں تک ہم نہ رہ جائیں، بریانیاں تک ہم نہ رہ جائیں، کھچڑے تک ہم نہ رہ جائیں۔ مگر آج حالت ہماری یہی ہے کہ ہم بریانیوں تک، کھچڑے تک، ملیدے تک اور حلوے تک رہ گئے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ کرامتیں سنتے ہیں بس، کرامتوں سے پہلے آپ یہ بھی تو دیکھیے کرامت کے پیچھے محنت کتنی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لگ بھگ 25 سال تک جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا،
اور کوئی بھی ایسی عبادت، کوئی بھی چلہ، کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے جو سرکار غوث پاک نے کیا نہیں ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بار بار شیطان نے پریشان کیا، بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ شیطان آیا، کالا بادل اوپر چھا گیا، عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس میں سے آواز آئی کہ آج سے تم پہ نماز معاف ہو گئی، اب تم نماز مت پڑھنا، بہت نماز تم نے پڑھ لی صاحب، جنگل چھان دیے تم نے اللہ کی بات کرتے کرتے، آج سے تم پہ نماز معاف۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، امام حسن حسین پر کربلا کے میدان میں نماز معاف نہیں ہوئی، ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے عبد القادر پہ نماز معاف ہو جائے گی؟ لاہور پڑا، بھاگا شیطان، دھواں دھواں ہو گیا۔ اس کے بعد جاتے جاتے پھر کہا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ غوث پاک نے فرمایا جاتے جاتے پھر تو مجھے پر مکاری کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے خدا نے بچایا ہے، مجھے میرے خدا نے بچایا ہے۔ تو بزرگان دین کی زندگیاں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم اپنے مسجد سے رشتہ مضبوط کریں، اپنے رب سے، اپنے رسول اللہ سے، اپنے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور جو خدا نے فرمایا ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے اور اچھوں کا دامن تھام لو اور ان پہ، ان کی راستے پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ دھواں ہے، آئیں گے اور چلے جائیں گے، اور آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بہت سارے۔ آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیے، ہسٹری کو پڑھیے۔ اب میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ مکہ والے دور میں داخل ہو گئے ہیں، مکے والے دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ آپ نے بھاشن سنی لیے ہیں، کیا منشا ہے، کیا مطلب ہے، اور کیا دل کی باتیں ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو یہ زبان سے بولتے ہیں نا، ان سے ہزاروں گنا ان کے دل میں بھری ہوئی یہ باتیں ہیں۔ جو آن میڈیا کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کے دل میں ہے، یہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ جو کہہ رہے ہیں نا، ان کہنے سے زیادہ ہزاروں گنا ان کے دل و دماغ میں اندر بھرا ہوا ہے مسئلہ، جو یہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ۔ تو ہمیں اپنے رب سے رشتہ جوڑنا ہے، ڈرنا نہیں کسی سے۔ اللہ کا دین ہمیشہ رہے گا کہ ہم بھی اسلام پر رہیں گے، یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی ایمان پر قائم رہیں گی، کیونکہ ان کا پورا پلان پری پلان ہے۔ بہت دنوں سے کوشش چل رہی ہے، 100 سال ہو گئے محنت کوشش کرتے ہوئے، اب وہ ان کی کوشش جو ہے وہ رنگ لاتی دکھ رہی ہے۔ اب فل ماحول ہے، فل مسئلہ ہے، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے، کاپی قلم سب اپنے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں لکھ دیں، جو چاہیں چھاپ دیں، جو چاہیں بنا دیں، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ابھی تو حضرت امام مہدی بھی آنا ہے، سمجھے، امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر وہ دور ابھی لمبا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فتح مکہ جو ہوا تھا وہ 300 سال تک بت رکھے رہے تھے کعبہ شریف میں، حضور کے آنے کے بعد فتح مکہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ گنتی 300 تک نہ پہنچ جائے، 300 سال تک نہ پہنچ جائے۔ اب یہ امام مہدی آئیں گے تبھی یہ یہاں سے صفائی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے، مسجد سے، نماز سے، اللہ سے، رسول اللہ سے اور اللہ والوں سے ہمارا رشتہ جو کمزور ہو گیا ہے، ہمیں اس کی پورا طریقے سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، الحمد شریف پڑھو، فاتحہ ہو جائے گی۔